وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 26 سے لے کر 30 تک پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ یریدو ارادہ کرتا ہے، یریدو ارادہ کرتا ہے، اللہ 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 اللہ، لیبین تاکہ بیان کر دے، لیبین تاکہ بیان کر دے، لکم تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، ویہدیکم اور تمہیں ہدایت کرے، ویہدیکم اور تمہیں ہدایت کرے، سنن الذین ان لوگوں کے طریقوں کی جو، سنن الذین ان لوگوں کے طریقوں کی جو، سنن جمع ہے، اس کا واحد سنتون ہے بمعنی طریقہ، سنت، راہیں، من قبلکم تم سے پہلے ہوئے، من قبلکم تم سے پہلے ہوئے، ویتوبہ اور وہ متوجہ ہو، ویتوبہ اور وہ متوجہ ہو، علیکم تم پر، علیکم تم پر، واللہ اور اللہ، واللہ اور اللہ، علیم خوب جاننے والا ہے، علیم خوب جاننے والا، علیم خوب جاننے والا، حکیم نہایت حکمت والا ہے، حکیم نہایت حکمت والا ہے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ جو آئلی اور معاشرتی احکام اس سورہ کے آغاز سے بیان ہو رہے ہیں، مثلا یتیموں کے حقوق کی نگہداشت، عورت سے مختلف قسم کی بے انصافیاں، میراث کے احکام، نکاح اور محرمات کا ذکر وغیرہ وغیرہ، اسی طرح کے یا اس سے ملتے جلتے احکام ہی پہلے انبیاء علیہ السلام کو بھی وہی کیے گئے تھے، اور ہمیں ان طریقوں پر صرف مطلع نہیں کیا جا رہا بلکہ ان کے طریقوں کو اپنانے کی بھی ہدایت دی جا رہی ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ کی مہربانی ہے کہ وہ جاہلیت کے طریقے سے نکال کر صالحین کے طریقہ زندگی کی طرف ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا۔ واللہ اور اللہ، واللہ اور اللہ، یرید ارادہ کرتا ہے، یرید ارادہ کرتا ہے، یرید ارادہ کرتا ہے، ان یہ کہ یتوبہ وہ توجہ کرے، یتوبہ وہ توجہ کرے، علیکم تم پر، علیکم تم پر، وَيُرِيدُ اور ارادہ کرتے ہیں، وَيُرِيدُ اور ارادہ کرتے ہیں، الذین وہ لوگ جو، الذین وہ لوگ جو، یتبعون پیروی کرتے ہیں، یتبعون پیروی کرتے ہیں، الشہوات خواہشات کی، الشہوات خواہشات کی، الشہوات جمع ہے، اس کا واحد شہواتون ہے بمعنی نفسانی خواہشات، ان یہ کہ تمیلو تم حق سے پھر جاؤ، تمیلو تم حق سے پھر جاؤ، میلن پھر جانا، میلن پھر جانا، عظیمہ بہت زیادہ، عظیمہ بہت زیادہ۔ ان خواہشات نفس کی پیروی کرنے والوں سے مراد وہ ہر طرح کے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ہدایات پر اپنے آباء و اجداد کے رسم و رواج کو مقدم سمجھتے ہیں اور انہی چیزوں سے محبت رکھتے ہیں، خواہ وہ یہود و نصارہ ہوں یا منافق یا دوسرے مشرکین۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے معاشرتی برائیوں کے خاتمہ کے لیے بے شمار ایسے احکامات نازل فرمائے جن پر عمل کرنا اکثر لوگوں کو ناگوار تھا، مثلا میراث میں لڑکیوں اور چھوٹے بچوں کا حصہ مقرر کرنا، بیوہ سے سسرال کی بندشوں کو ختم کرنا اور عدت کے بعد اسے نکاح کے لیے پوری آزادی دلانا، متبنہ کی وراثت کا خاتمہ، عورت کو خامند کی طرح کی زیادتیوں سے نجات دلا کر معاشرہ میں اس کا مقابلہ بلند کرنا وغیرہ وغیرہ۔ ایسی تمام اصلاحات پر بڑے بوڑھے اور آبائی رسوم کے پرستار چیخ اٹھتے تھے اور لوگوں کو مسلمانوں اور اسلام کے خلاف بھڑکاتے رہتے تھے۔ مثلا اللہ تعالیٰ جل شانہ نے 4 سے زیادہ بیویوں پر پابندی لگا دی۔ اب جن مسلمانوں نے زائد بیویوں کو طلاق دے کر فارغ کیا تھا، ان کی اولاد سے یوں کہنا کہ اس حکم کی روح سے تمہاری ماؤں اور باپ کے تعلق کو ناجائز ٹھہرایا گیا ہے، تو کیا تم جائز اولاد ہو یا ناجائز
وغیرہ وغیرہ۔ اور سب سے بڑھ کر اعتراض یہود کو تھے، جنہوں نے خود کئی حلال چیزوں کو حرام قرار دے رکھا تھا اور اپنے اوہام و خرافات کو شریعت الہی کا درجہ دے رکھا تھا۔ مثلاً حیض والی عورت ان کے ہاں ایسی ناپاک تھی جس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا بھی جائز نہ تھا، اسی لیے وہ حیض کے دوران انہیں بالکل الگ تھلگ رکھتے تھے، اور ان کی دیکھا دیکھی ایسا ہی رواج انصار مدینہ میں بھی چل نکلا تھا۔ مگر قرآن کریم کے حکم کی روح سے مجامعت کے سوا حیض والی عورت سے تمام تعلقات اس طرح رکھے جا سکتے تھے جس طرح پاکیزگی کے دنوں میں ہوتے ہیں۔ ایسی باتوں پر یہود چلا اٹھتے تھے کہ دیکھو یہ نبی ہر ناپاک کو پاک اور ہر حرام کو حلال بنانے پر تلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں کہ تم ان لوگوں کی مطلق پرواہ نہ کرو، اور اگر تم ان کی باتوں پر توجہ دینے لگو گے تو یہ تو تمہیں راہ راست سے کہیں دور جا پھینکیں گے، لہذا جو احکام تمہیں مل رہے ہیں ان پر ان کے اعتراضات سے بے پرواہ ہو کر اور بے خوف ہو کر عمل کیے جاؤ۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا۔ یرید ارادہ کرتا ہے، یرید ارادہ کرتا ہے، اللہ 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 اللہ، ان یہ کہ یخفف آسانی فرمائے، یخفف آسانی فرمائے، عنکم تم سے، عنکم تم سے، عنکم تم سے، وخلق اور پیدا کیا گیا ہے، وخلق اور پیدا کیا گیا ہے، الانسان انسان، الانسان انسان، ضعیفہ بہت کمزور، ضعیفہ بہت کمزور۔ فرمایا یہ احکام دینے میں اس بات کو ملحوظ رکھا گیا ہے کہ انسان فطرتاً کمزور ہے، لہذا ان احکام میں انسان کی سہولت اور بساط کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ مثلاً یہ کہ انسان اپنی شہوت پر کنٹرول نہیں کر سکتا تو اسے 1 سے 4 بیویوں تک نکاح کی اجازت دے دی گئی ہے، اور اس میں سہولتوں کو مد نظر رکھ کر اسے آسان بنا دیا گیا ہے۔ نیز جو بھی احکام شریعت ہیں ان میں اعتدال کو ملحوظ رکھا گیا ہے، اور پھر معاشرے کے کمزور افراد کے لیے رخصتیں بھی رکھ دی گئی ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ یا ایہا اے الذین لوگو جو، الذین لوگو جو، آمنو ایمان لائیو، آمنو ایمان لائیو، لا تاکلو نہ تم کھاؤ، لا تاکلو نہ تم کھاؤ، اموالکم اپنے مال، اموالکم اپنے مال، بینکم آپس میں، بینکم آپس میں، بالباطل ناحق طریقے سے، بالباطل ناحق طریقے سے، اللہ مگر ان تکون یہ کہ ہو، ان تکون یہ کہ ہو، تجارتاً تجارت، تجارتاً تجارت، ان تراض منکم تمہاری باہمی رضامندی سے، ان تراض منکم تمہاری باہمی رضامندی سے، ولا تقتلوا اور نہ تم قتل کرو، ولا تقتلوا اور نہ تم قتل کرو، انفسکم اپنے نفسوں کو، انفسکم اپنے نفسوں کو، انفس جمع ہے، اس کا واحد نفس ہے۔ انا بلا شبہ، انا بلا شبہ، اللہ 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 اللہ، کانا ہے بکم تمہارے ساتھ، بکم تمہارے ساتھ، رحیمہ نہایت رحم کرنے والا، رحیمہ نہایت رحم کرنے والا۔ اس آیت کریمہ میں ایک نقطہ قابل تشریح ہے کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ اس سے 3 مطلب نکلتے ہیں کہ اگر کسی کو قتل کیا تو قصاص میں خود بھی قتل کیے جاؤ گے، یعنی دوسرے کو قتل کر کے اپنے قتل کا راستہ بنا لیا۔ دوسرا مطلب خودکشی مراد ہو سکتی ہے کیونکہ یہ حرام موت ہے، اس لیے یہ بھی گناہ عظیم ہے۔ تیسرا مطلب یہ ہے کہ حرام مال کھا کر یا ظلم زیادتی سے اور باطل طریقے سے دوسرے کا مال کھا کر اپنے اعمال کو خراب نہ کرو۔ اور حرام مال کھانے سے دنیا میں بھی بہت بڑی سزا ملتی ہے، اور وہ ہے بے سکونی، پریشانی اور بیماری۔ باطل طریقے کون کون سے ہیں؟ باطل طریقوں سے مراد ہر وہ ذریعہ آمدنی ہے جسے شریعت نے حرام قرار دیا ہو، اور اس کی کئی صورتیں ہیں۔ مثلا ہر وہ کام جس سے دوسرے کا مالی نقصان ہو، جیسے چوری، ڈاکہ، غصب، غبن وغیرہ، اور سود اور اس کی تمام شکلیں، خواہ یہ سود مفرد ہو، مرکب ہو،
ڈسکاؤنٹ ہو، مارک اپ ہو، مارک ڈاؤن ہو، یا خواہ یا ذاتی قرضے کا سود ہو، اور ہر ایسا کام جس میں تھوڑی سی محنت سے کثیر مال ہاتھ آتا ہو، جیسے جوا، لاٹری، سٹہ بازی وغیرہ، اور بعض حالتوں میں بیمہ پالیسی، اور جو اشیاء حرام ہیں ان کی خرید و فروخت، جیسے شراب کی سوداگری یا ان اشیاء کی جو شراب خانے میں استعمال ہوتی ہیں، مردار کا گوشت، تصویریں، مجسمے، فحاشی پر مشتمل کتابیں، تصویریں، کسی حرام کاروبار کے لیے دکان یا مکان کرائے پر دینا، کاہن کی کمائی، فاحشہ کی کمائی، کتے کی قیمت وغیرہ، اور حکومت کے ذریعے دوسروں کے مال بٹورنا، مثلا لین دین کے جھوٹے مقدمات اور رشوت وغیرہ، یا حکومت کا لوگوں کی زمین پر قبضہ کر کے ان کو اپنی مرضی کے مطابق لین دین پر مجبور کرنا، جیسے حکومت کے محکمہ ہے LDA، KDA وغیرہ دوسرے لوگوں کی زمینیں ان کی رضامندی کے بغیر حاصل کر لیتے ہیں۔ حرام مال جیسے آتا ہے ویسے ہی چلا بھی جاتا ہے، البتہ اپنے ساتھ پریشانیوں کے عذاب کا ضرور اضافہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مہربان ہے، اس لیے تو بار بار خبردار کرتا ہے کہ بدلہ ضرور ملے گا، اور وہ ہے دوزخ کا عذاب جس سے کوئی بھی بچا نہ سکے گا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ ومن اور جو کوئی یفعل کرے گا ذالک یہ کام عدواناً زیادتی سے، عدوان حد سے بڑھنے اور زیادتی کو کہتے ہیں، وظلماً اور ظلم سے، فسوف تو ان قریب، نسلی اس کو ڈالیں گے ہم، نارن آگ میں، وکانا اور ہے، ذالک یہ اللہ پر یسیرا نہایت آسان۔ اس آیت کریمہ میں ایسے کاموں سے مراد وہ تمام اوامر و نواہی ہیں جن کا ذکر اس سورۃ کی ابتدا سے چلا آ رہا ہے، اور ازرائے ظلم زیادتی سے مراد یہ ہے کہ جو شخص ازرائے معاصی اور تکبر، اللہ کے اوامر و نواہی کی پرواہ نہ کرے اور گناہوں کا ارتکاب کرتا جائے، اس کی سزا دوزخ ہی ہو سکتی ہے۔ فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو شخص ایسا کام کرے گا، مال و جان میں ناجائز تصرف کرے گا، عدواناً تعدی کرتے ہوئے اور ظلماً زیادتی کرتے ہوئے، واضح ہے کہ قتل نفس عدوان میں آتا ہے، یہ شرک کے ساتھ اکبر الکبائر میں شمار ہوتا ہے، اور مال میں ناجائز تصرف ظلم کہلاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو شخص تعدی اور ظلم سے ناک مال کھائے گا یا کسی کی جان لے گا، فسوف نصلیہ نارا، تو ان قریب ہم اس کو جہنم کی آگ میں داخل کر دیں گے۔ اگر وہ اس دنیا میں کسی نہ کسی طرح سزا سے بچ بھی گیا تو جہنم اس کے لیے ابدی سزا بہرحال اس کے انتظار میں ہے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور دوزخ میں سزا دینا اللہ تعالیٰ کے لیے نہایت آسان ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ ہم مسلمان ہیں اور سزا سے بچ جائیں گے، بلکہ جرم کی سزا ضرور ملے گی، بلکہ اکثر کسی شخص سے غلطی سے بھی قتل ہو جائے تو اس کے لیے بھی کفارہ ادا کرنا پڑے گا، توبہ کرنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کے لیے خون بہا کا حکم دیا ہے، لہذا زیادتی کر کے پھر بچ نکلنے کی صورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے تمہیں دین حق دیا، مغرور ہو کر اس کے احکام کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیشہ اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ناجائز طریقے سے مال حاصل کرنے کی گناہ سے بچائیں، اور جائز اور مشروع طریقوں سے ہم کو عقل حلال نصیب فرمائیں۔ یا اللہ دوسروں کے جان و مال کے حقوق کی پابندی اور ان کا احترام ہم کو نصیب فرما، اور ہم کو کسی کی جان و مال میں بے جا تصرف سے کامل طور پر بچنا نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور جو گزشتہ ہم سے گناہ سرزد ہو گئے ہیں ان پر ہم کو سچی توبہ کی توفیق مرحمت فرما، اور ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، اور ہم کو اپنے عزت والے گھر میں ہمیشہ کے لیے داخل نصیب فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔